اس میں حدیث کے سلسلے میں اس بات کو جاننا چاہیے کہ واقعی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے نبوت کے بعد برابر آتی رہی اور اس دین کے سلسلے میں امت کو جو تشریح و توضیح کرنی تھی وہ اور جن چیزوں کا پابند بنانا تھا تحریر و تحریر کے اعتبار سے جبریل امین کو بھیجا جاتا رہا اور وہ دین کو احکامات کو آپ کو لا کر دیتے رہے اور آپ کو چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دل و دماغ میں اتارتے ہیں کہ اللہ کا انعام تھا کہ چونکہ اب آپ آخری نبی تھے اور قیامت تک آدمی کے دین اور شریعت کو باقی رکھنا تھا یہ بڑے کی عقیدہ جماعت کو پیدا کیا گیا جنہوں نے آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں اتار دیا اس پر عمل کرتے رہے اور برابر فرمان خدا تک ان کو پہنچاتے رہے زمین کا انہوں نے اس کو مقصد بنا دیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد جو صحابی جہاں تک آپ کی امانت کو لے کر جا سکتا تھا ہم یہ جو وحی آپ کے اوپر آتی تھی یہ دو طرح کی تھی ایک واقع مطلوب ایک واقع غیر مطلوب واقع مطلوب اور غیر مطلوب کے اندر فرق صرف اتنا ہے کہ جبریل امین اگر معانی اور الفاظ دونوں کو اللہ لے کر آتے ہیں اور آپ کو الفاظ کے ساتھ مقید فرماتے ہیں کہ آپ اس کو انہیں الفاظ میں پیش کریں گے تو اس کو وقت مطلوب کے لیے جاتا ہے اور اگر معانی آتے ہیں اور الفاظ اور تعبیرات آپ کی اپنی ہوتی ہے تو اس کو وقت مطلوب کے لیے جاتا ہے لیکن اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وحی چاہے مطلوب ہو چاہے غیر مطلوب انتظام ہے بھیجنے والی ذات ایک ہی ہے اس ذات کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ بھی ایک ہی ہے جو فرشتہ لے کر آ رہا ہے وہ بھی ایک ہی ہے اس لیے وحی کے اپنے اہمیت کے اعتبار سے دونوں برابر فرق صرف اتنا ہے کہ بطریق اصول الینا دونوں کے اندر فرق ہو گیا وحی مطلوب جو ہم تک پہنچی ہے وہ بطریق تواتر پہنچی ہے وحی غیر مطلوب کے اندر ہمارے آہار بھی ہے پور بھی ہے متواترہ بھی ہے پھر وہ بھی ہیں کہ جن کے اندر کسی طریقے سے لوگ ہیں یہ اصول کے اعتبار اگر کسی حدیث کے روات ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ جن کا توافق اگر ان کا اپنا ناکار ہے محدثین نے ان کو متواتر کہا اب یہ متواتر اس درجے میں آ گئی
یہ حدیث بھی متواتر ہے، اس لیے مطلب آپ نے اصول فقہ کے اندر اناس کا دیکھا ہوگا، اس نے یہ بات پڑھی ہوگی، اگر حدیث متواتر ہے تو اس سے کتاب اللہ کے اوپر قیاس کی جائے، لیکن دونوں ہم بدلا ہو گئے، ہم تک جو اصول ہے کتاب اللہ کا وہ متواتر ہے، ورنہ اصل نزول کے اندر تو منزل کتاب کا اور وحی غیر مطلوبہ دونوں کا ایک ہے، جس کے طرف لایا جا رہا ہے اس کا ایک ہی ہے، وہ رسول بن رہا ہے بات کا فرشتہ، ان دونوں کا ایک ہے، فرق کہاں ہوا، یعنی اس کے سند اور معتبر ہونے کے اندر کوئی فرق نہیں۔ ہاں کتاب اللہ ہم تک پہنچی اور طریقے ہوا، احادیث کے اندر تواتر بھی ہے، عدم تواتر، یہ دونوں کے اندر فرق ہے، اس لیے کتاب اللہ کا مرتبہ بلند ہے، نبی کریم علیہ السلام پر جبریل امین کتاب اللہ کے معانی بھی رکھتے ہیں، کتاب اللہ کے الفاظ بھی رکھتے ہیں، اسی بنیاد پر آپ نے نور الانوار کے شروع میں پڑھا ہوگا کتاب اللہ اور قرآن کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے پڑھا ہوگا کہتے ہیں هو النظم والمعنى جميعا، کتاب اللہ الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، جبریل امین دونوں کو لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے کتاب اللہ یعنی واقع غیر مطلوب صرف معانی ہے، اس لیے الفاظ کی ادائیگی میں مخاطبین کے اعتبار فرق معلوم ہوتا ہے، مخاطب سمجھدار ہیں اور انسان سے تعبیر گزرا ہے، نئے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے انسان سے تعبیر گزرا ہے، مقصد ان معانی کو دل و دماغ کے اندر اتارنا ہے، ایسے الفاظ بولے جائیں گے جس کا صحیح ادراک مخاطب نہیں کر پائے گا، مقصد حاصل نہیں ہوگا، مختلف لوگوں کی جماعت ہے تو اس کے اندر ایک ہی چیز کو مختلف تعبیرات مختلف پہلوؤں کے اندر بیان کیا جاتا ہے تاکہ اپنے مقصود حاصل ہو جائے اور مخاطب مقصود کو بن سکے، یہ دونوں کے اندر فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ یہ تو حدیث ہے، ہم تو کتاب اللہ کریں گے، یہ پڑھنا ہے کتاب اللہ اور حدیث میں اس کی مرجعیت، اس کی اہمیت اور احکام شرعیہ کا بنیاد ہونے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ اس ذات نے واجب مطلوب کو بھیجا ہے، اس کی نظر بھیجا ہے، جو فرشتہ واسطہ ہے اس ذات کے پاس آ رہی ہے کہ بریت کو کہاں سے اس کی مرجعیت اور بنیاد میں کیسے فرق ہو جائے گا، یہ دین کے احکام کو جب آپ دیکھیں گے ہر چیز کے لیے مرجع جدید کتاب اللہ سے نہیں کرائی، کتاب اللہ ہوں گے اگر ہے تو پہ نہیں ہے سنت رسول اللہ کو دیکھا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے دین کی جس تصویر کو پیش کیا ہے قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے اس لیے وحی ہونے کے اعتبار سے دونوں کی
یہ مطلوب کی تشریح و تفسیر ہے. اس کے بعد مان لی کہ هو اللفظ والمعنى جميعا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قل هو الله احد یعنی قل هو الله احد. اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے، معنی نہیں بیان کیے جا سکتے، مخاطب کی سمجھ میں نہیں آ سکتے. اور آج معانی کو جب پیش کیا جائے گا تو اپنے الفاظ میں معانی کو پیش کیا جائے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ انسان معنی کے لیے ایک لفظ کی تشریح کے لیے چند الفاظ بولے جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کلمے کی تشریح کے لیے آدھا گھنٹہ بول کر کے اس کی تشریح کی جائے. اب اصل تو کتاب اللہ ہی ہے، وہی معنی ہے. جو جبریل نے امین واقعی مطلوب کو لے کر آئے تھے. اللہ کا نبی اگر انہیں الفاظ کو پیش کرے گا تو تفسیر نہیں ہو سکتی. تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اپنے الفاظ میں پیش کیا جائے، تب تشریح ہو سکتی ہوگی. کیونکہ تفسیر معنی ہے، تفسیر بیان مراد المتکلم کو تفسیر کہا جاتا ہے. متکلم نے ان الفاظ کو بول کر جو مراد کیے معنی کو کیا جبریل امین بتاتے چلا. الفاظ یہ ہے رب العزت والجلال کیا فرمانا چاہتا ہے، مراد کیا ہے فرما دیا گیا. الحج والحروف معلومات، حج سے مراد کیا ہے فرما دیا گیا. عقیم الصلاۃ، صلاۃ سے مراد کیا ہے آپ اس کو کر کے دکھلاتے ہیں. زبان سے اس کی تشریح کر جاتی ہے. تفسیر کہا جاتا ہے بیان مراد متکلم کو ان الفاظ سے نہیں بتایا جا سکتا جو الفاظ جبریل امین دے کر آئے. ضرورت پڑے گی تو اس کی تشریح کی. تو حدیث اس حیثیت سے معنی ہو کہ بیان مراد متکلم وہ جو اللہ نے الفاظ معانی کو بھیجا ہے ان معانی کی تشریح ان الفاظ سے جو مراد خداوندی چھٹی ہوئی ہے اپنے الفاظ سے پیش کرنا چاہیے. اور صحابہ کو سمجھاتے ہیں، عمل کے اعتبار سے کر کے دکھلاتے ہیں تاکہ صحابہ کے نزدیک مراد خداوندی مکمل طور پر واضح ہو. یہ آپ کا عمل ہے یا آپ کا قول. لیکن محققین فرماتے ہیں کہ اس انسان کا کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی مسئلے کی. اللہ نبی کے بعد حکم کو واحد غیر مطلوب کی شکل کے اندر اتارتا ہے. سارے بھی حاضر کے اندر وقتاً فوقتاً آتی ہے. یہ در حقیقت یہ کتاب ان چیزوں پر مشتمل ہے وہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ واقع غیر مطلوب ہے. کے اندر واقع غیر مطلوب میں بہت سی چیزیں وہ ہوں گی جو تشریح ہوگی، وہ چیزیں ہوگی جو وقت ضرورت اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے کام اتارے اور وہ غیر مطلوب ہے. اب جو چیزیں آپ پیش فرماتے ہیں حدیث کی شکل اس کو آپ نے مشکاتی میں پڑھا ہوگا کہ حدیث کہا جاتا ہے مان دوسری کا علاج
اولا او پہلا او صفت او مفعول. تقریر سے مراد مضبوط کر دینا جس کو آپ بخاری کے اندر پڑھ کر آئے کہ بیان تقریر مطلب کیا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے اس پر حقوق کو کیا. یہی الحقوق کی محل بیان تقریر کو آپ نے کہا. مطلب یہ ہے کہ نبی کا فرض منصبی یہ ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی چیز منکر آئے دنیا کا بڑے سے بڑا ہے چاہے تو کتنا ہی بڑا حال چاہے وقت ہو سکتا ہے کہ مسالے حق کے درمیان میں حائل ہو جائے. لیکن نبی کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ معروف کو معروف اور منکر کو منکر ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی منکر کو دیکھے اور دنیا کے حالات کی بنیاد پر حقوق کو نبی کے لیے ممکن ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پڑ جانا آگ کے اندر پڑ جانے کو جل جانے کو گوارا. لیکن آپ کو پرستی اور شرک پر خاموشی کو اختیار کرتے ہیں وہ آپ سے بچ سکتے ہیں نہیں. آپ خاموشی کو اختیار نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون. ایک طبقے کو انبیاء کی تکذیب کی اور ایک طبقے کو قتل کر دیا. نوبت قتل کی نہیں آتی اگر صرف ان کو اختیار کرے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ معظمہ کے اندر نبوت کے بعد احقاق حق کو کیا. لوگ آ کر ابو طالب سے کہنے لگے کہ جو چاہے دے سکوت کو اختیار کر. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مال و دولت اور دنیا کی دو چیزیں جن کے سامنے انسان کی عقل ہو جاتی ہے وہ تو دور کی بات ہے. اگر میرے ایک ہاتھ میں جان اور دوسرے ہاتھ میں سورت ہے یہ فرض منصبی نبوت کا ہے ہی نہیں. ایسے بھی یہ حالات ہو جائیں اللہ کے حکم کے خلاف نبی کا کوئی قدم پڑ نہیں. یہ بنیاد ہے جس پر صحابی فرماتے ہیں كنا نعمل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بيننا. ہم آپ کی طرف سے اجازت اور یہ کام درست ہے یہ تو نہیں پیش کرتے نہیں ہے. لیکن حجت شرعی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ عمل کیا کرتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام ہمارے یہ احتمال ہو سکتا ہے آپ کو معلوم نہ ہو. جب تنظیم امین ذات اور دین آیا ہے اور دین کی دیوار کو سیدھا کھڑا کرنا ہے. اگر زمانے نبوت میں یہ دیوار ذرا ترچھی ہو گئی تو بلا یوم القیامت ترچھی ہی
لیکن آپ نے نہیں بدلایا. یہ دلیل کامل کی ہے ہمارا یہ عمل اپنی جگہ کے صفات کی آپ کی حدیث کی تعریف میں شامل ہے. آپ کا خامد ایسا تھا، چہرہ انور ایسا تھا، آپ کی ہتھیلیاں پیر کے تلوے شکل القبضین یا آپ شکل القبضین تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کی طرف فدا تھے کہ آپ کے جسم آکار کے ایک چیز کی نظر کے اندر دیکھا کرتے تو بیان کرتے تھے اور بیان کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں رہ جاتی تھی. آپ ہی انہیں اکثر یہ کہہ دیتے تھے کہ آپ جیسا قبل بنا رہا آپ کے پھر لم قبل بنا رہا یہ ٹکر دس ہو کر یہ صفات ہے. عام طریقے پر صفات انسان کی اختیار میں نہیں ہوتی. آدمی کا رنگ کیسا ہے اس کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے. اعمال کے اندر وہ اختیار ہوتا ہے آدمی کا ٹکائے فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. لیکن یہ صفات آپ کا رنگ کیسا ہے دنیا کے لیے یہ اختیار میں نہیں ہے. یہ اصول حدیث کے اندر صفات کو حدیث کی تعریف میں نہیں داخل کیا جاتا، لیکن محدثین ان تمام چیزوں کو جو متعلق ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے اور اختیار سے سب کو حدیث کے ذکر کے اندر لانا اور ہر کتاب کے اندر الفاظ ہوتے ہیں لیکن میں آپ کی بات پر کیا جاتا ہے مستقل کتابوں کی آپ کی فضل شمائل کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے دین کے اندر صرف معتقدات ہی نہیں ہیں جن کو کتاب الایمان کہہ دیا جائے، صرف عبادات ہی نہیں ہیں، نماز روزہ حج اور زکات صرف یہی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے اندر معاملات ظاہر
زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ کھانے سے متعلق، چاہے پینے سے متعلق، چاہے اٹھنے بیٹھنے سے متعلق، جس طریقے کو نبی کریم علیہ السلام نے کیا عام طریقے پر پڑھنے کی روایات کو لا کر رکھتے ہیں اپنی اپنی شرائط کے اعتبار سے۔ اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، چاہے وہ صحیح اعتبار کی، چاہے حسن نگاہ کی، چاہے صرف وہ حسن نگاہ کی اوپر اٹھ کر کے صحیح نگاہ ہی بن جائے یا حسن نگاہ ہو، اس روایات کو لا کر کے رکھتے ہیں جو اس کے نزدیک زیادہ سے زیادہ قابل اعتبار ہو۔ محدثین نے اس سلسلے میں سب سے زیادہ کتبی باتیں کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس متضامن مجموعے کو کیا ہے جو دنیا کے اندر بخاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام مسلم کا مرتبہ ہے، یہ ابو داؤد، پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں پر اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس روایت کا مرتبہ کیا ہے اور اپنی شرائط کے اعتبار سے وہ اس روایت کو لا کر رکھیں یا تو شرائط محفوظ ہونی چاہیے نہ ہونے کی بنیاد پر اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ نہیں بلکہ امام کا مقصد تو بڑا ہے اور امام مجتہدین کے اقوال ان کو پیش کرنا، ان کے لیے جو مستقل ہیں ان کو پیش کرتے ہیں، صرف اس کے معارف جو مستقل ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کی کتاب کی بنیاد فقہ ہے، روایات کو پیش کرے، جو مرجوع ہوگا اس نے اس روایت کا سہارا لیا ہے، اس روایت کو پیش کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ محدثانہ انداز میں وہ کلام کرتے چلتے ہیں۔ جو دوسرے حضرات ہیں وہ اس سے بیٹھتے ہیں، وہ تو جو روایت اس کے اپنی ملکہ شرائط پر کتاب میں آ سکتی ہے ان روایات کو اس نے جمع کیا، اس کے اوپر کلام کرنا ان کی روایت پر عام طریقے پر کہیں کہیں ابو داؤد ملے، لیکن امام کی روایت ہر بات میں مرتبہ کیا، اس اعتبار سے اس کے کلام کرتے چلتے نہیں برابر، اسی بنیاد پر ہر زمانے میں تابعین کے زمانے میں بخاری کے مقابلے میں ترمذی پر بہت زور دیا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام پھر اس کے بعد شاہ صاحب کے زمانے میں یہ راج کو بخاری کے، پھر اس کے بعد ترمذی کا سبب ان کے ابواب فقہ پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں پر جتنا زور ہے اور کتاب کے اندر ابتدا سے لے کر آخر تک ہر سال میں فقہ کی کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے، حدیث کی نہیں ہوتی، جو نکال ہے
کر زندگی کے اوپر بہت زیادہ ہماری پرسوں افواہ اور دلالوں کے اوپر بحث ہوتی تھی باقی مسئلے کی نوعیت سے جو بہت زیادہ بحث ہوا کرتی تھی وہ زندگی کے اوپر زندگی کو ہمارے نظام تعلیم کے اندر اہمیت دی گئی اور آپ اس کو جتنے اوپر کہہ کر اساتذہ اپنے اپنے فکر کے اعتبار سے جہاں خاص طریقے پر مسائل آتے ہیں اس کو وہ پیش کریں جن کے تعلیم کے اندر آئین کے مسائل حلال و حرام کے بھی آئیں گے ساتھ ساتھ دوسرے مسائل میں آئیں گے جو تعلیم و تعلیم سے متعلق ہیں لیکن آپ نے کیا کیا وہ تمام چیزیں یہاں اور پھر آپ کی طرح آپ کے سامنے آتے ہیں اس سلسلے میں اپنے ذہن اور دماغ کو صاف رکھنا چاہیے اس دنیا پر رسول دیوبند کے اکابر کا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور وہ سب ان کے مقلد بڑے بڑے حضرات مقلد ہیں بڑے بڑے علماء دنیا کے مقلد ہیں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد اور بڑے بڑے علماء کا مطلب ہے اس کے بعد کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر سے غیر مقلدین اپنے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ امام بخاری مقلد نہیں تھے وہ خود امام مقلد نہیں تھے لہٰذا ہم بھی امام وقت اور ابو حنیفہ وقت ہیں اور غیر مقلد ہیں ہمارے لیے تقلید ضرورت نہیں اور تقلید کرنے والوں کو شرک اور مشرک پر لیکن تقلید کی بنیاد اصل میں عدم علم ہے جو آدمی اپنے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتا کہ یہ دین سے کے مسائل میں تقلید کے بغیر کوئی اجازت نہیں کہ جو جانتا ہے اس کی تقلید کی جائے اب کوئی آدمی ایسا فیصلہ ہے کہ ان کے پاس 4-5 حدیثیں ہیں 10-20 ہیں 100-50 وہ ان کی بنیاد پر کہتا ہے کہ میں عالم دین لیکن 4-5-100-200 روایات کے جاننے کا نام علم نہیں ہے وہ علم جس کی بنیاد پر اس کو مجتہدانہ بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ تو سب سے پہلے کتاب اللہ کا علم ہے پھر کتاب اللہ بھی 23 سال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کرنا ہے آپ کا دور نبوت بھی 23 سال ہے کتاب اللہ کے اندر احکام جب گاندھی نہیں آئے بلکہ 23 سال کے اندر پہلے ایک حکم آتا ہے دن کے بعد دوسرا حکم آتا ہے اس دن کے بعد تیسرا حکم آتا ہے ناسخ و منسوخ کا علم انتہائی ضروری ہے دو صورت کتاب اللہ کے اندر ہے کہ احکام کی ابتدا کو درمیان میں کچھ آخر میں کچھ نہیں اسی طرح سنت رسول اللہ کے سلسلے میں بھی احکام تبدیل ہوتے رہے ایک حکم کو پکڑ کر
ضروری ہے کہ ایک بات سے متعلق جتنی روایات ہیں انہیں جمع کیا جائے، دیکھا جائے ان کے مواقع کیا ہیں، ان کا علاج کیا جائے، اور پھر آخر میں نچوڑ نکالا جائے۔ تب ہو سکتا ہے کہ اس مجتہدانہ بصیرت کی بنیاد پر آخر طریقے کو سمجھنے کے لیے ہمارے یہاں صرف ایک ہی کتاب ہے جو سب تاریخ، وہ امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ آپ جتنے ابواب کو اٹھا کر دیکھیں گے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اثباتاً، نفیاً، تشریحاً جتنے بھی روایات ہیں ان سب کو جمع کرتے ہیں بات کیا، پھر اس کے بعد اس کے نچوڑ کو نکال کر کے اور روایات کو سامنے رکھ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ روایت آپ ہے اور یہ حکم کی دنیا۔ اب دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی چند روایات کا علم رکھنے والا میرے پاس تو باقی اس بات کے اندر روایات کیا ہیں، کتنی ہیں، وہ تعداد ہے انہیں بتا اور سکتا ہے کہ وہ کتابیں جو روایات کو دیکھ سکتی ہیں اس نے کبھی دیکھی بھی نہ ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھداری بھی نہ کرے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے کتاب اللہ کی ضرورت ہے اور نہ مجھے کسی روایت کی۔ طالب علم کو اپنے سامنے حقیقت کو رکھنا چاہیے، ورنہ کوئی خطرہ ہے وہ کہیں راہ حق سے ہٹ نہ جائے۔ روایات کو کسی بھی بات کے سلسلے میں فیصلہ کرنے سے پہلے سب کو جمع کیا جائے، جمع کرنے کے بعد اس کو دیکھا جائے گا اور دیکھ کر پھر اس میں سے آپ ائمہ اور مجتہدین کے اقوال کو سامنے رکھتے، وہاں آپ کے سامنے اس کی رائے کہ اس میں سے کون سا حق، کون سا قول اقرب من الحق۔ یہ نہیں کہا جا سکتا یہی حق ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال کو جو حق کیا جاتا ہے اس بنیاد سے نہیں کہ حق یہ ہے باقی سب غلط ہے۔ ہمارے نزدیک اقرب من الحق یہ اصل بنیاد ہے، اور ہمارے مدارس اور ہمارے علماء نے اس کو بہت سے مقاصد سے پاک رہنے اور رکھنے کے لیے ضروری سمجھا ہے۔ اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس طریقے کو قبول کرنا چاہیے، ورنہ آدمی رکھے گا تو وہ خطرہ ہے ہم نے۔ یہ بات صرف اس کتاب سے متعلق تھی جو میں نے کہی ہے اور چیزیں اور اللہ کی ہوگی اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کو آج باب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ باب الأطعمة أبواب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء على ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. مستند المستسلمين عند الإمام الترمذي رحمه الله أنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على سواره ولا سكوجة ولا حمد له موقا، فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون، قال على هذه السفر، هذا حديث حسن غريب. قال ما
محمد بن بشار هذا هو مسلم وقد روى عبد الوارث عن سعيد بن يحيى عروة عن سعيد بن أبي عقوبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه نحوه.